بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گل کرنے ہیں جی رفع الیدین دے حوالے نال براہ راست، وقت شارٹ ہے۔ رفع الیدین پہلے تو سمجھ لو وہ مسئلہ کی ہے۔ ساڈے اور اہل حدیث حضرات یعنی احناف دے اور اہل حدیث دے درمیان اختلاف کی ہے۔ احناف کہندے نے کہ صرف پہلی جڑی تکبیر ہے جدوں نماز شروع ہوندی ہے ادوں رفع الیدین کیتا جائے گا، اس تو بعد نہیں کیتا جائے گا۔ اہل حدیث کہندے نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کردے ہن رکوع جان لگیاں وی اور رکوع تو اٹھن لگیاں وی، وہ دو مقامات دے اتنے رفع الیدین کردے نے، اور دو رکعتاں دے مکمل ہون تو بعد کھڑیاں ہون لگیاں وی رفع الیدین اکثر بندے کردے نے، کچھ نہیں کردے، کچھ کردے نے۔ جے سارے بھی کردے نے تے سانوں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ پہلی تکبیر جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے تے آپ رفع الیدین کر دے، یہ کوئی اختلاف نہیں۔ یہ افتتاح الصلاۃ یعنی نماز شروع کرن لگیاں رفع الیدین، یہ تے ساڈا کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں ایک ہور مسئلہ ہے کہ پہلی تکبیر تو بعد پہلا رفع الیدین کرن تو بعد ہاتھ بننے کتھے نے، میں گزردا یہ بھی مسئلہ میں ذرا حل کر جاواں۔ اسی جڑے احناف ہاں تحت سرہ باندھنے ہاتھ ناف دے تھلے، اہل حدیث حضرات اور غیر مقلدین اس طرح ناف توتے یعنی چھاتی تے چلے جاندے نے اور اس طرح وہ اپنے ہاتھوں باندھتے ہیں اس طریقے دے نال۔ اللہ صدری ہاتھ بنن وچ میں روایت عرض کرن لگا 740 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھے، یہ بخاری شریف دے وچ آ گئی زرہ۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہی ہے کہ مرد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، مرد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔ ہن کسی نے ہاتھ ایتھے لے لیا، کسی نے ایتھے لے لیا، ایتھے لے لیا، اہی ہن بھی ویکھنا ہے ہاتھ ہے کتھے پہ۔ وائل بن حجر صحیح مسلم 896 حدیث نمبر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا۔ صحیح ابن خزیمہ 480 نمبر حدیث وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں، ہوں تک جنیاں اساں پڑھیاں نے روایات تے اختلاف ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ زرہ۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے کوشش کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر، بائیں ہاتھ کی پشت پر اور گٹ پر اور کلائی پر رکھا۔ جی سمجھ آ گئی جی؟ یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ دی روایت ہے۔ حالانکہ یہ صحیح مسلم دے وچ جڑی انہاں تو روایت ہے وہ کہندے نے کہ میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا۔ اچھا اگے ہن چلے جاؤ، عربی زبان دے وچ یاد رکھنا ید جڑا کہا جاندا نا اے گوٹ تو لے کے اینڈ تک جڑا ہاتھ ہوندا ہے ادے واسطے ید دا لفظ استعمال ہوندا ہے، اینوں بھی ذرا ہاں جی۔ اور کف، کف کیا جاندا ہے باطن الکف، یہ باطن الکف ہے اندر والا حصہ ہتھیلی کا، اور یہ باہر والا جو حصہ ہے ہتھیلی کا یہ ظاہر الکف ہے۔ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ید یہ ہاتھ جوڑ سے لے کے آگے، اور یہ اتنا ساری بازو کو زرہ کہتے ہیں، اور ظاہر الکف اور باطن الکف۔ اب یہ سمجھنے کے بعد آپ آگے چلیں۔ بخاری شریف میں حدیث یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں زرہ پر رکھے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہی حدیث آئی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر زرہ پر ہو تو زرہ کے کس حصے پر ہو؟ زرہ کا یہ حصہ، کیونکہ یہاں سے لے کے یہاں تک تو ساری زرہ ہے۔ اب زرہ کا یہ حصہ لیتے ہیں آپ، یہ لیتے ہیں، اس کو تو سائد کونی کہتے ہیں، اس کی بھی روایت ہے۔ یہاں زرہ میں یہ لیں، یہ لیں، یہ لیں، کہاں لیں؟ کیونکہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ زرہ پر رکھا۔ اب
زرہ لمبی ہے، ہاتھ چھوٹا ہے، سارا ہاتھ تو آپ کی زرہ پہ آ نہیں سکتا. بخاری شریف کہتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھے ہوئے تھے. اب زرہ بڑی ہے، ہاتھ چھوٹا ہے. اب آپ کہاں سے اس کا جو ہے وہ آپ کو صحیح حدیث ملے گی کہ جو رہنمائی کرے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ زرہ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ مبہم ہے کہ کہاں پہ لکھیں، زرہ کون سی لے. اگر اس کو معلوم کرنا ہے تو صحیح ابن خزیمہ کی 480 نمبر حدیث اور سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث آپ کو جو ہے نا جس میں یہی صحابی یہی راوی وائل بن حجر والی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ وضع یدہو رکھا، ہاتھ یدہ الیمنا دایاں ہاتھ علی ظاہری کف الیسرا، علی یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وضع یدہ اپنا ہاتھ رکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، یدہ الیمنا دایاں ہاتھ رکھا، علی ظاہر الکفی ظاہری جو ہتھیلی ہے ظاہر الکفی، ٹھیک ہے نا، اور علی یمنا کیا ہے؟ وضع یدہ الیمنا علی ظاہری کف الیسرا، کف الیسرا ظاہری کف الیسرا، ظاہر بائیں ہتھیلی کا، اس کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح سے رکھا. یہ میں نے 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے کوڈ کر دیں کہ سب سے پہلے کہ بازو کو پکڑنا کہاں سے ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا کہ باندھنا ناف سے نیچے ہے کہ ناف کے اوپر ہے. ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو پکڑنا کہاں سے ہے، اس کو رکھنا کہاں پہ ہے ہاتھ پہ. تو یہ جو حضرت وائل بن حجر والی جو پیچھے بخاری شریف میں روایت آئی ہے اس روایت کا اب یہاں ہمیں جو صحیح ابن خزیمہ میں اور سنن نسائی میں اس کا ہمیں اصل مقام مل گیا اسی راوی سے، اسی صحابی سے، کہ اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہاتھ کو کہاں تھے؟ ظاہری کف الیسرا بائیں ہتھیلی کے باہر والے حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ رکھتے تھے. یہ آپ کو پتہ چل گیا جی. اور اسی طرح دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے گوٹ پر، اس کا یہی مطلب ہے جی. تطبیق مل گئی. یہی حدیث صحیح ابن حبان میں عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ان نمسی کی بھی ایمانینا ان شمائلینا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ہاتھ کو ہم جو ہے نا وہ پکڑیں نماز کے اندر. اور یہاں رکھنے اور پکڑنے کا ذکر ہے، یہاں یہ اب ساری کاروائی ڈالتے ہیں ترجمے کے اندر. جب یہ حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں تو ساری کاروائی ادھر. اب ہاتھ پکڑنے کے بعد ہاتھ کو رکھنا کہاں؟ یاد رکھیں ایک حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے 1198 نمبر حدیث، مولا علی نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گھٹ پر رکھتے تھے. مولا علی بھی نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گھٹ پر رکھا کرتے تھے، یعنی گھٹ اور کلائی. اب میں اس میں آپ کو کچھ حدیثیں دوں گا جس میں پتا چلے گا کہ رکھنا کہاں پہ ہاتھ. 758 نمبر حدیث ہے یہ، اہل حدیث حضرات 758 نمبر 360 ایپ ہر بندہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اپنے موبائل کے اندر. اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں جائیں، آپ نکالیں ابو داؤد شریف، یہ صحاح ستہ میں سے ایک معتبر کتاب ہے، امام ابو داؤد. 758 نمبر ادھر روایت ہے. اب دھیان سے آپ نے میری یہ جو ہے نا وہ بات کو سننا ہے. ابو وائل کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز میں ہتھیلیوں کو ہتھیلیوں سے ناف کے نیچے پکڑنا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قال ابو ہریرہ اخذ الاکفی کہ پکڑا جائے ہاتھ کو، کف کو، ٹھیک ہے نا، الاکفی ہتھیلی پر ہتھیلی. کف کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی کو. یہ 758 نمبر روایت ہے ابو داؤد شریف کی. قال ابو ہریرہ اخذ الاکفی الاکفی، اخذ رکھا جائے ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھا جائے، فی الصلاۃ نماز کے اندر، تحت السرہ ناف کے نیچے. کیا یہاں سے آپ کو مل رہا ہے کہ ہتھیلی نے ہتھیلی پر آنا ہے اور ناف کے نیچے آنا ہے. کفی علل کفی ہتھیلی پر ہتھیلی، بازو پر بازو نہیں. ٹھیک ہے جی. آگے آئیں ابو داؤد کے اندر 757 نمبر روایت.
اس کے اندر ابن جریر زبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے کلائی کے پاس سے اور جوڑ کے پاس سے پکڑ رکھا تھا، اور وہ ناف سے اوپر تھا. ادھر ذرا ناف کے اوپر کی روایت ہے، سینے کی نہیں ہے. سینے کی میں کہہ رہا ہوں کہ ہے صحیح لیکن ادھر نہیں ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں رأیت علی، میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو یمسک شمالہ بیمینہ، کہ انہوں نے نماز میں پکڑا ہوا تھا بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے، علی الرسغی، کدھر سے؟ جوڑ سے، فوق السرہ، یعنی یہ ناف کے اوپر سے. یعنی یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مولا علی اپنے جو ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کے اور کلائی اور گٹ دونوں کو پکڑا کرتے تھے. اب 756 نمبر حدیث ہے ابو داؤد شریف کی. حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ 756 نمبر، حضرت علی نے فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے. یہ کون سی ہے؟ ابو داؤد شریف، حدیث نمبر ہے 756. الفاظ ہیں قال من السنتی، کہ سنت یہ ہے وضع الکفی، کہ کف پہ کف رکھی جائے، علال کفی یعنی ہتھیلی پر ہتھیلی رکھی جائے، فی صلاتی تحت السرہ، ناف کے نیچے. کتاب کون سی ہے؟ ابو داؤد. اور بتانے والے کون ہیں؟ مولا علی. بھائی مولا علی کو مانو تو مولا علی کی بھی مانو، ٹھیک ہے نا؟ خالی کہہ دے جی میں مولا علی کو مانتا ہوں، مولا علی کو مانتا ہوں، مولا علی کی مانے نا. ابو داؤد 755 نمبر روایت پھر میں لے کے آ رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، بائیں ہاتھ کو میں نے ایسے دائیں پہ رکھا ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کر دیا. روایت کو پڑھتے ہیں انہ کان یصلی فوضع یدہ الیسری علی الیمنی، فرماتے ہیں کہ میں نے بائیں ہاتھ کو دائیں پر، یدہ الیسری، بائیں ہاتھ کو ید میں نے کہا استعمال ہوتا ہے یہ گوٹ سے اگلا اگلا آپ کا ہاتھ، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رکھا ہوا تھا یدہ الیسری، ٹھیک ہے نا، علی الیمنی، اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ یسرا کو یمنا یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ، بائیں ید کو دائیں ید پہ اس طرح سے میں نے رکھا ہوا تھا. تو کہہ رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرا دایاں ہاتھ تھا نا وہ پکڑا اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر کر دیا. ید کا جب بھی لفظ ہو استعمال تو آپ نے یہ سمجھنا ہے، اس کو ید کہتے ہیں. بھائی یہ ید نہیں ہے، یہ زرہ ہے. اب یہ ساری کاروائی ترجمے میں ڈالتے ہیں. اب بولے بالے سنیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نہیں واقعی بگال تو یار صحیح، اس نے صحیح بخاری دکھائی ہے، اس نے تو مجھے ابو داؤد دکھائی ہے. اب قال سمیت ابن زبیر، 754 نمبر حدیث ہے. ابن زبیر فرماتے ہیں نماز میں قدموں کو برابر رکھنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے. دھیان سے سنیں اس روایت کو. قال سمیت ابن زبیر یقول صف القدمین ووضع الید علی الید، یعنی ہاتھ پر ہاتھ اور قدموں کو برابر رکھنا. اب قدمین برابر کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے کندھوں کے برابر ہوں، یہ نہیں کندھے ادھر ہوں تو پاؤں ادھر جا رہے ہوں آپ کے. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کے کندھے کہیں پہ ہیں اور آپ پاؤں کو کہیں پہ لے گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے جو بیلنس ہے وہ خراب کر لیا اپنا. بیلنس آپ کا تب ہی درست ہوگا. آپ نے کبھی مستریوں کو دیکھا؟ مستری وہدے ہو اتو لے کے نیچے تک سال سٹتا ہے، ہاں جی گل ہے. تو جے وہ ذرا ادھر نو ہی تر جائے یا بائیں تر جائے یا دائیں تر جائے تو وہ سیدھی ہے. حالانکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں قدموں کو برابر رکھنا ہے. اب یہ ایک دوسرے کے برابر رکھ رہے ہیں. یہ ندان سجدے میں گر گئے جب وقت رکوع آیا. علامہ اقبال، ہاں جی. قدمین کو برابر رکھنے کا مطلب بھی یہ ہے، یعنی میں آپ کو اس سے میں کتنی چیزیں آپ کو بتا دی کہ ہاتھ پہ ہاتھ، ناف کے نیچے، اور قدمین کو برابر رکھنا ہے. غصے والی بات نہیں. میرے اہل حدیث جو بھائی ہیں ان کو اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ سبق حاصل کرنا چاہیے